جی وہ وسیلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پیروں وغیرہ کا یا کسی وہ ولی وغیرہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں؟ اس کے وسیلے سے ایسا ہو جائے، اس کے وسیلے سے بجاہ محمد یا فلاں ایسے کہتے ہیں نا دعا کے اندر مولانا، اس کی بات پوچھ وسیلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ دعا میں وسیلہ ڈال کر کہ فلاں کے واسطے سے فلاں کے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں جی. تو وسیلہ کے بارے میں ذرا بات مبہم نہ رہ جائے، ذرا کلیئر ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آ جائے صحیح بات، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے وسیلہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں وسیلہ نہ، تو وسیلے کا علی اطلاق انکار ہے. پھر ایسے کہنا وسیلہ نہیں، کافر ہی ہو جائے گا. ایک وسیلہ تو ہے جو دین کا اصل ہے، اس کے بغیر تو اسلام میں آدمی رہتا ہی. وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت. اللہ کو نہیں ہم مل سکتے، نہ اس کے حکم میں براہ راست ملتے ہیں. ہر امتی کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول کو سچا مانے، جو اس کی زبان سے حکم ملے ان کو اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے. یہ تو فرض بلکہ سارے فرائض کی جڑ ہے. یہ اس وسیلے کا کوئی منکر نہیں. دوسرا وسیلہ ہے دعا کا، کہ اس بزرگ سے دعا کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں. یہ زندگی میں تو سب مانتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں موجود ہے نا اس سے یہ عرض کرنا کہ ہمارے لیے دعا کرو. رسول اللہ کی خدمت میں بھی لوگ آتے تھے بیماروں کے لیے، بارش کے لیے کراتے تھے. نیک کام ہے، اس میں بھی کوئی نقصان نہیں، یہ دعا کا وسیلہ. مگر موت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ فوت ہو جائے اور اس سے جا کر کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو. یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میت سنتا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. واقعی یہ شرک نہیں بنتا، کیونکہ اگر وہ سنتا تو ٹھیک ہے، جب زندگی میں سنتا دعا کرے. اب بھی بات تو ہے کہ سننے کا کوئی ثبوت ہے، یعنی شرک وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں، دعا کرانا جو ہے. مگر اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس نے سنی ہے، یعنی پہلے تو سننا مشکوک جھگڑے کی بات. اگر سن بھی لیا تو وہ آپ کا پابند ہے، کیا پتا اس نے کی ہے دعا، یعنی زندگی تو پتہ لگتا آپ کا وہ کوئی متحد ہے کہ آپ نے کہا ضرور بزرگ نے کر دی. یہ ایک خواہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے. اور اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر اثر سے بڑی قبر کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر آپ کا دیوانہ کوئی نہیں. وفات کے بعد نہیں، پھر نہیں جا کر کہا کہ بارش ہمارے لیے دعا کریں. حضرت عباس سے کہا آپ کے چچا سے، یہ تھی. تو میرے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ دعا جو ہے نا یہ زندگی میں کرانی چاہیے، بعد میں اس کا سلسلہ نہیں. مگر شرک کفر یہ کوئی نہیں، کیونکہ کئی علماء سمجھتے ہیں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس حد تک ہی رہے نا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو. تو اس کو ہم نہیں زیادہ برا کہہ سکتے، کفر شرک نہیں ہے. تیسری بات ہے کہ نہ تو زندگی میں ہے یہ دعا کرا رہا، نہ موت کے بعد دعا کے لیے کہتا، صرف یہ کہتا کہ اللہ ان کی وجہ سے میرا کام ہے، ان کے تو خیر کر دے و برکت کرے. اس کو بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، برا جانتے ہیں، مگر یہ برا نہیں. سن لیں بے شک بات میری، ناراض نہ ہوا کرے، سارے گروہ حوصلے سے سنا کرے. ابن تیمیہ جیسا آدمی جس نے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے اتنی بڑی کتاب لکھی القاعدۃ الجلیلہ وسیلے کے بارے میں، اور ان سے ہی لوگ ناراض ہیں کہ انہوں نے انکار کیا. اور اس کے ساتھ امام شوکانی ہیں نواب سے، یہ سب مانتے. اس دور میں علامہ البانی صاحب نے اپنے رسالے کے شروع میں مانا کہ اگر تو اس کا مطلب یہ طفیل برکت بجا کا کہ اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، اس کا لحاظ کر کے وہ کہتے ہیں یہ تو اہم دین ہے، پھر اس میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ مانا انکار تو اس کا کوئی ہے. وہ مان گئے ہیں کہ اگر یہ اور مانا یہی ہوتا. ایک امتی کہتا کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں روح سے آؤں، میرا منہ کالا، تیرے نبی کو ماننے والا ہوں، اس لیے میری دعا سن. یہ قرآن سے بھی نکلتی ہے. خود ابن تیمیہ مانتے ہیں کہ جب آدمی نے کہا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ فائد تفریح، اے رب ہم ایمان لائے ہیں اس لیے یہ کام تھا. اب ایمان میں رسول اللہ پر ایمان داخل نہیں، قرآن پر نہیں، وہ سب تو آ گیا کہ ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے ہیں، اس لیے اس پر تفریح نتیجہ اس سے نکالا، اس لیے ہمارے کام ہونا چاہیے. تو میں تو اس کا قائل. اگر حضور سے نہیں مانگتا کہ یا رسول اللہ آپ دیں، کہتا نہیں حضور کے وسیلہ سے اللہ دے. آپ نہیں دخل دیتے، نہ وہاں کوئی درخواست آتی ہے، درخواست اللہ سے ہے، مگر اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے رسول سے. اور یہ وہی بات ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو. خود حضور نے بھی بھائی درود شریف درمیان میں کیوں پھنسایا؟ یہی تو وسیلہ کہ تم بتاؤ کہ ہمارا اللہ تیرے ساتھ براہ راست تعلق نہیں، ہم تیرے نبی کو ماننے والے. درود شریف کا درمیان میں پڑھنا دعا سے پہلے وسیلہ نہیں، طفیل نہیں، واسطہ نہیں، تو اور کیا بھائی؟ لفظوں میں اگر آپ نے الجھے رہنا تو پڑھے. فتوے دیکھے رہے، بات سیدھی کی. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی. یہ وہ طفیل ہے وسیلہ. جس کو کوئی رد کرتا بھائی اس کا اپنا ہے عمل، میں نہیں اس کا.
یہ تو امتی کے لیے بہترین ہے کہ وہ حضور کا واسطہ دے، مگر نہ حضور اس کی درخواست سنتے ہیں، نہ کمنڈ کرتے ہیں، معاملہ سارا اللہ سے، مگر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جیسے درود شریف پڑھنے سے نا۔ اور اس کی مثال میں کئی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، دنیاوی لحاظ سے وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ، اور وہ داماد بھی تھے، ان کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی زینب۔ جب امیر المومنین خلیفہ تھے تو کسی معاملے میں اگر عبداللہ کہتا نا چاچا جی یہ کر دے، اور حضرت علی نہ مانتے، تو آخری بات اس کے پاس یہ ہوتی تھی بحق کے جعفر، مجھے نہ دیکھیں جعفر کو دیکھیں، میں آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ اسی وقت مان لیتے، ہاں بھائی وہ میرا بڑا بھائی۔ اس لیے اللہ بھی اگر مان لیتا کہ اس نے یار میرے رسول کا کہا کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی قباحت اور برائی ہے۔ بڑے بڑے اہل حدیث علماء جو گزرے نا پہلے وہ مانتے، اس بحق اور طفیل کا کوئی عرض نہیں۔ اب بھی کتابیں ان کی نواب صاحب کی، امام شوکانی کی، سب کی موجود ہے۔ ہمارے ہاں جنہوں نے تفسیر محمدی لکھی، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ، وہ زینت الاسلام میں لکھی، کہے بحرمت نبیاں ولیاں بے مراد الہی، اس وچ شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کوئی اور تباہی، کوئی خرابی نہیں۔ یہ تو اللہ سے اس نے مانگا، صرف نیک لوگوں کا ان سے تعلق بتایا۔ اس میں ایک بات ذرا احتیاط کی ہے، وہ امام ابن عز الدین ابن عبدالسلام نے کئی نقطے کی بات ہے کہ ولیوں کا حوالہ دیتے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ولی، برا نہ ماننا، یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ لوگ ولی تھے، ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ولی ہیں یا وہاں خدا کے نزدیک یہ کیا نکلے قیامت سے، غیب کی بات۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ڈیفینٹ بات ہے، ان کے بارے میں شک یہ نہیں نبی کافر ہو جائیں گے۔ نبی کا وسیلہ عز الدین بن عبدالسلام نے کہا یار وہ دیا کرو، اس میں شک شبہ نہیں۔ یہ جن کو تم ولی سمجھے بیٹھے، تمہیں یقین ہے کہ یہ ولی؟ کتنے ہیں جن کو ہم ولی سمجھیں وہاں منافق نکلائیں گے، کتنوں کو ہم گناہ گار سمجھتے ہیں وہ ولی نکلائیں گے۔ اس لیے ان کا معاملہ تو ہے مشکوک، یہ ولی ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ کا بالکل ٹھیک، یہ بات بھی میں نے درمیان میں کہہ دی، عقل مند اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کا معاملہ جو ہے یہ مشکوک نہیں، یہ تو یقینی اور ایمان ہی نہیں اگر ہم نہ مانیں کہ اللہ کے سچے رسول۔ جی بھائی کچھ اور پوچھ۔ نسبت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر نسبت جو ہے ایک بہت عام ٹرم ہو چکی ہے، اور نسبت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ ظاہری طور پر رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز کر لیجیے تو اس سے نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت کیا چیز ہے اور یہ کیسے قائم ہوتی ہے، یہ برائے مہربانی تھوڑا سا بتا دیں۔ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا۔ ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے، ہر جگہ یہی سن رہے ہیں، نسبت ہونی چاہیے، بیعت ہونی چاہیے، کسی سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں۔ اگر تو نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس کی سوچ میں اچھا اثر ہوتا ہے، ہدایتیں اس سے لیں، تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے۔ کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے، جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں، اس سے رہنمائی لیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کی گفتگو سنیں، آپ میں تبدیلی آ جائے۔ اس کو نسبت کہہ لیں، پیری مریدی جو جی چاہے کریں، دین نہیں، مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا، ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا۔ اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے، مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر بے شک تم کچھ ہو نا، وہ لے جائے گا، انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے، سب اپنے کیے کو بھگتیں گے، کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے۔ اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا، ان کا تو اپنا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا، نہیں پیدا ہوا۔ کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو، جعلی نسبت چھوڑیں، ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ، صالحین کی صحبت، نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے، آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ نا پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی وہ چھوڑ گئے، سنگر ہونے کی بھی بنوازی بہت اچھی بات، کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا تو یہ درست ہے۔ یہ آپ کے خطبات جلد اول میں آپ نے لکھا ہے دعا کے بارے میں، دعا میں انبیاء اور بزرگوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بزرگوں کا واسطہ دیں گے کیا وحدانیت پہ زیادہ نہیں پڑے گی؟ بالکل میں یہی کہتا ہوں، میرا اس بارے میں نا عام جو ہے نا اہل حدیث آج کل کے پہلے نہیں، پہلے جو تھے سارے واسطہ دیتے رہے، نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سب مانتے تھے کہ یہ واسطے کی کوئی بات نہیں۔ اب کچھ تشدد کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک نہیں۔ وحدانیت کو نقصان اس صورت میں پہنچتا اگر ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ کچھ دیں، یا کسی بزرگ سے کہیں آپ میرا یہ کام کریں،
یہ وحدانیت کے خلاف ہے. اگر آپ اس سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں زندگی میں، جس کو سب مانتے ہیں، اب وہ واسطہ ہی نا کہ آپ نے ڈائریکٹ دعا نہیں کی، حضور سے کہا یا کسی اور نے ایک آدمی سے کہا میرے لیے دعا کر لیں. اب توحید میں کیا خلل پڑا؟ توحید کے خلل کی بجائے پتہ چلا کہ یہ بھی میری طرح محتاج ہے، اگر دے سکتا تو میں ایسے کہتا دے نہیں سکتا، یہ بھی درخواست ہی کر سکتا، میری سفارش کر سکتا. اسی طرح یہ جو ہے نا کہ ہم واسطہ دیتے ہیں، اس میں دعا بھی نہیں کراتے کہ ہم کہیں کہ دعا کریں، اس کا تو موقع نہیں ہمارے سامنے نہیں، یہ تعلق ظاہر کرتے ہیں. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ سارے علماء مانتے ہیں کہ جب دعا کریں پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں. آپ کی بات جو ہے اس کا تو تقاضا کہ درود ہی درمیان میں کیوں پھنسا دیا گیا؟ اللہ کی حمد کرتے مانگ رہے تھے، یہ درود کیوں؟ یہی تو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر تم رسول کو نہیں مانتے. تمہارا تعلق صرف رسول کی وساطت ہے. اس کا ذکر کرو گے تو دعا سنوں گا، ورنہ میں نہیں سنوں. حضور سے مانگیں یہ بھی گمراہی، اور آپ کا ذکر حذف کرنا چاہے یہ بھی غلط بات. یہ ہونا چاہیے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اس کا توحید کسی سے کوئی ٹکراؤ نہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے آخر تیرے محبوب کی. یہ اللہ سے واسطہ ہے، ترلا ہے کہ تیرے نبی کو مانتے. اس میں شرک کہاں سے آئے؟ یہ تو جیسے آپ درود کرتے ہیں نا، اب لفظی چکر ہے کہ درود پڑھواتے ہیں، بات یہی ہے کہ وہ واسطہ ہی ہے نا کہ حضور کا تعلق آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں. اور یہ واسطہ میرے بھائی اتنی اونچی چیز ہوتا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جب زمانہ حکومت تھا، ان کے بھتیجے تھے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، حضرت زینب کے خاوند تھے. کئی مرتبہ وہ چچا جی سے کہتے کہ یہ میرا کام کرے، آپ اگر نہ مانتے، آخری جو ہتھیار تھا ان کے پاس وہ پھر کہہ دیتے بحق جعفر، مجھے نہ دیکھیں اپنے بھائی جعفر کو دیکھیں، میں جعفر کا بیٹا ہوں. اسی وقت حضرت علی صاحب ہاں بھائی تو نے میرے بڑے بھائی کا یار حوالہ دیا، ٹھیک، میں اب ان کی روح کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں اللہ تیرے حافظ محمد لکھوی اتنے بڑے الحدیث عالم تھے، محمد الدین لکھوی وغیرہ ان کی وہ کہتے ہیں کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی. اس میں شرک نہ ہرگز کوئی، نہ کچھ اور تباہی، کوئی خرابی نہیں اس میں، نہ کوئی شرک ہے. یہ تو محبت جب آپ کہتے ہیں کہ عمل کا واسطہ دے سکتا ہے. یہ سارے حدیث مولوی کے عمل کا، بھائی آپ نے تھوڑی سی نماز پڑھی، میں نے نماز میں رکھا، بھائی سارے عملوں سے بڑا عمل جو ہے کہ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، ان سے محبت کرنا، اس کا واسطہ نہیں دے سکتا. نمازوں روزوں کو روکتے ہیں شاید وہ قبول بھی ہوں یا نہ، اور سب سے پہلے اگر کہیں کہ اللہ ہم جو کچھ میں ربنا آمنا فاغفر لنا، یہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں اس لیے ہمارے گناہ بخش. آئے تفریح گناہ کیوں بخش؟ سفارش کیا؟ ایمان میں کیا؟ اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اس کی سارے واسطے آ گئے. لفظ کا چکر نہ چلائے، سب واسطے اس میں آ گئے کہ ہم ان سب چیزوں کو ماننے والے ہیں. ہماری دعا سن، جو مانگتے ہیں نا ان سے یہ بے ڈائریکٹ کہتے ہیں اللہ کے رسول دے، یہ نہیں. یہاں تو ایک میں بات کہوں گا، بغیر وہ بڑی سخت معلوم ہوگی. مولوی محمد حسین صاحب سے جب ہم ملنے گئے شیعہ حال میں، مگر موحد آدمی ہے، یہ بھی اس سے ناراض ہیں، کہتے نہیں یہ وہابیت پھیلا رہا. وہ غریب روتا ہے یار توحید ائمہ اہل بیت نے سکھائی، تم نے شرک شروع کر دیا. اور میں صحیح کہتا ہوں، پڑھے لکھے سنتے ہیں. جب وہاں گئے مولوی صاحب تھے، اب وہاں سوال کیا ہے کہ عالم نے کہ جب قبر پر جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر پاک پر یا ائمہ کی قبروں پر تو کیا کرے. انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کی، ہم راستے میں کہتے ہیں یار اخیر کر دیے. اس نے کہا وہاں کچھ دینے جانا ہے، لینے نہیں جانا. جو لینے جائے گا شرک میں ڈوب جائے. وہ لینے کا وقت گیا، جب زندہ تھے اس کو دعائیں گے. اب دینے جانا کہ ان کے لیے بخشش مانگنی ہے، ان پر سلام کہنا. پتے کی بات، اللہ کے رسول نے جو کچھ سکھایا سلام سکھایا کہ ان پر سلام پڑھو، یہ کہیں نہیں سکھایا کہ ان سے دعائیں آپ کراؤ. تو یہ واسطہ جو ہے نا اس کو آپ سمجھیں، یہ صرف اللہ کے رسول پر جو ہمارا ایمان ہے، حضور کی جو اطاعت کرتے ہیں، حضور سے جو محبت کرتے ہیں. لفظ چھوٹا سا ہوتا وہ سب اس میں آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے واسطے تو مطلب ہوتا ہے اللہ جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا ہم نے اس کو مانا ہے، اس کے فرما بردار ہے، اس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعا سن. اب یہ واسطہ کام نہیں دے گا تو اور واسطہ کون سا دے گا؟ مختصر کر دیتا ہوں. آیت تو قرآن مجید کی ہے نا کہ اے لوگوں جو ایمان ہے تقوی اختیار کرو
اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا الی الوسیلہ۔ اب غضب یہ ہو گیا کہ اردو زبان میں جو وسیلہ تھا نا کہ کسی آدمی کو ساتھ لے کر جانا اور اس کے ذریعے کسی سے ملنا، یہ ہم نے قرآن میں بھی گھسیٹ دیا، حالانکہ عربی زبان میں وسیلہ یہ نہیں۔ عربی زبان میں وسیلہ کا مطلب قرب تلاش کرنا، کہ دور نہ رہو، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ کس طرح ہوگے؟ برائیاں چھوڑو، نیکیاں کرو، یہ چیز تمہیں اللہ کا قرب نصیب کرے گا، قربتاً اللہ حاصل ہوگا۔ اللہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایمان لائے ہو تو برائیوں سے بچو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اچھے سے اچھا عمل کر کے نا بالکل قریب کم۔ اس طرح بادشاہ جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے نا محمد، بادشاہ کے پاس کی کرسی جو ہے نا المنزلۃ عند الملوک، بادشاہ کے قریب کی کرسی کو کہتے ہیں الوسیلہ۔ اس لیے حکم ہوا کہ ہمت بلند دار، تھوڑے پر بس نہ کر جاؤ، زور لگاتے جاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ تم رب کے قریب ہو جاؤ۔ بس آیت کا مطلب یہ تھا، نہ کسی پیر کی بات ہے نہ کسی بندے کے وسیلے کی، نیکیاں کر کے نا اللہ کا قرب تلاش کرو۔ باقی نیک آدمی اگر ہے نا کوئی تو اس کی صحبت کی غنیمت جاننی چاہیے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ صحبت جو اچھی بری اس کا اثر ہے۔ آپ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے جو خدا سے ڈرتا ہے، نیک ہے، بات کرتا، آپ پر بھی رنگ چڑھے گا۔ اس لیے ایسی پیری مریدی کو برا بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر جب دیکھیں کہ پیر تو جو میں پہلے نماز پڑھا رہا تھا وہ بھی اس نے چھڑا دی، نماز کی کیا ضرورت ہے یار؟ تو یہ پیر تو نہ ہوا، شیطان ہوا نا۔ جو سچے پیر تھے نا ان کی بات سن لے، بات ہو رہی تھی اہل بیت کی، جب امام صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کے ایک شاگرد تھے ابو بصیر، وہ اس وقت نہیں تھے، تو وہ بعد میں ان کی بیوی کے پاس آئے ام حمیدہ کے، تو ام حمیدہ نے کہا کہ ابو بصیر کاش تم اس وقت پاس ہوتے جب امام دنیا چھوڑ رہے تھے۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ امام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بیٹا امام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کی تو بات ہی چھوڑو، من استخف بالصلاۃ لم تنلہ شفاعۃ، جس نے نماز کو معمولی کام سمجھانا کہ چلو ہو جائے گا جب ہو جائے گا، اس کو بھی ہم اہل بیت کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ جس کو ذہن میں نا کہ سب سے مقدم جب وقت ہو گیا سب چھوڑو، نہ کوئی درس ہے نہ کوئی واز ہے، پہلے نماز آ گئی۔ کہا امام نے آخر وقت یہ بات کہی تھی، جو نماز کو معمولی کام سمجھے گا اس کو اہل بیت کی شفاعت ہوتی۔ اس لیے جو اصلی پیر تھے نا وہ تو کرتے تھے یہ کہ بے نمازوں کو نمازی بناتے تھے، ورنہ ایسے بھی دیکھیں جنہوں نے رمضان شریف میں مولانا روزے توڑوا دیے، کہا کیا روزے رکھتے پھر؟ یہاں ہی ہمارے جال اچھے بڑے لوگ جو دین تھا ان کے روزے توڑا دیے کہ کیا روزے لیے پھر؟ تو یہ شیطان ہے انسان کی شکل میں یہ۔ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے فتاوا آن لائن میں کہ مولانا صاحب نے ابھی کہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے، اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے، تو اللہ نے وسیلہ نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے مولانا وضاحت کرتے ہیں آپ کی بات، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، بہت اچھی بات میری بہن آپ نے بالکل بتائیں گے مولانا، وسیلے والی بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ بہت اچھا ہو گیا، یہ دعا کا موضوع چل رہا نا، بات میری بہن دعا کی ہو رہی ہے۔ ایک مانگنا تھا، میں کہتا ہوں کسی سے مجھے 10 روپے دو، کسی ملازم سے کہتا ہوں گلاس پانی کا لے آؤ، یہ وہ دعا نہیں جس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں، دعا کا مرحلہ آتا ہے جب اسباب جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، مخلوق کی حد سے وہ بات آگے نکل جاتی ہے، کوئی فرشتہ نبی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کے کرنے کا، جو مخلوق کے کرنے کے نا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، شرک نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے میرے سے گھٹیا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، میں کوئی اس کا تعظیم نہیں کرتا، مگر یہ دنیا کا کام لے رہا ہے، اس کی بات نہیں میری بہن ہو رہی، بات دعا کی ہو رہی، اسی لیے میں نے کہا تھا دعا کا موضوع کھولنا۔ دعا کیا کہ جب آدمی سمجھے کہ اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، نہ دوائی کی، نہ پیسے کی، نہ روٹی کی، مخلوق کا حال یہ کہ اس کے پلے ہوگا تو دے گا، ورنہ نبی علیہ السلام بھی کہہ دیں گے لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میں کہاں سوار کروں؟ یہ قرآن میں آتا ہے جب سلوک میں اللہ نہیں کہے گا، اللہ نے صرف کون کہنا اور ہو جانا، یہ اختیار ہے جس کو دعا کہتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کو سمجھے نا کہ اس کو کسی سامان کی ضرورت نہیں، یہ سمجھ کر آپ نے کسی ولی نبی سے مانگا تو میری بہن ایمان ہی گیا۔ اور سنا ذرا چپ کریں، اور اگر صرف یہ سمجھ کریں تھوڑی سن لیں، چپ رہے پہلے، اگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے عاجز بندے ہیں، مخلوق ہے، ڈاکٹر کیا اور یہ امیر آدمی کیا، نبی ولی کیا، جو اللہ نے ان کے پاس ہے کچھ یہ دینے کی طاقت دی، وہ مانگ لینا بھی جائز ہے، وہ بھی دیتے ہیں، ثواب ہوتا ہے، مگر جو چیزیں نہیں نا ان کے پلے ہوتی، میں ایک شخص سے کہہ رہا ہوں مجھے روٹی دو، وہ کہتا میرے پاس سے سچ نہیں، پتا چل گیا یہ خود محتاج ہے، اللہ نہیں کہے گا، اللہ نے تو جب کسی چیز کا ارادہ کرنا کون ہو جا، یہ تکوینی اختیار سمجھ کر نا رائی برابر بھی
کہ اسباب کے بغیر صرف چاہنے سے اس کے ہو جائے گا، یہ شرک نبی کا معنی یہ ہے۔ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم وسیلہ حضور کا نہیں دے سکتے کہ ان کے وسیلے سے ہماری دعا۔ آپ کا سوال اب میری بہن دوسرا، یہ بہت اچھا۔ ایک ہے کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اختیار دے دیے آپ سے ہی مانگو، وہ غلط ہے، میں اس کا رد کر رہا ہوں۔ ایک آپ کہہ رہی ہیں کہ مانگنا اللہ سے ہی ہے، مگر واسطہ دینا یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے رسول کے طفیل، آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے، آپ کے واسطے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بالکل جو رشتہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی روح سے آئے منہ کالے ہیں، مگر تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، آپ کی امت ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت، یہ تو اچھی بات ہے۔ اسی لیے حکم ہوا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر دعا کرو۔ وہ درود اسی لیے پڑھوایا گیا نا درمیان میں کہ امتی کو یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ کے بغیر تیرا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اور بات ہے جو مانگتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہمیں روزی دے، یا رسول اللہ، وہ بیڑا کر کے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات پوچھی، مولانا نے بہت بات خیر کہہ کر اللہ سے مانگنا چاہیے، وسیلے کا کوئی حرج نہیں ہے، نہیں اس کا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ سے مانگے ان کا تقاضا ہے۔ نہ رسول اللہ اس میں کچھ دخل دیتے ہیں، ہم حضور سے جو محبت ہے اس کو پیش کر کے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے نبی کے نام لینے والے ہیں، اس کے ماننے والے، بالکل اللہ دعائیں قبول کرتا۔ یہ اچھی بات، اس وسیلے کو نہیں برا کہنا چاہیے۔ جو مانگنے ہی لگ گئے نہ کہہ دیا کہ بس احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا کا، کہ اللہ نے سارے اختیار کون مکون کار یا نہ کر رسول کو دے دیے، رسول نے غوث اعظم کو دے دیے، اب کیا خدا کی خدائی رہ گئی؟ خدا تو معطل ہو گیا، سارے اختیار جو دوسرے۔ یہ کفر ہے، شرک ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے اختیار اپنے پاس ہی رکھے، محتاج سمجھ کرنا کہ یہ بھی میری طرح بے بس بندہ ہے، اگر تھوڑی سی طاقت اس میں زیادہ تھی کہ اس سے کام لے لیں، ورنہ یہ نہیں کہ یہ جو چاہے کر سکتا۔ پھر کوئی بات نہیں، مخلوق ایک دوسرے سے یہ تعلق رکھتی ہے، مانگتے ہیں۔ جب یہ مرحلہ آئے گا نا کہ بے شک اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو مگر اس نے کہہ دینا ہو جانا، پھر آپ کافر ہو جائیں گے اگر اللہ کے سوا کسی کو مانا۔ یہ طاقت انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کون سے پہلے ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مسئلہ جو اٹھتا رہتا ہے نا کہ لوگ چلاکی سے کہتے ہیں آپ بندوں سے بھی مانگتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، عقل کے اندھ ہو، ہم ان کو محتاج سمجھتے ہیں، جب ان کے بس میں نہیں وہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دوائی نہیں ہے۔ اللہ جو ہے کن اور ہو گیا، یہ اختیار مانے نا، تھوڑا سا بھی اللہ نے کسی کو الاٹ کر دیا شرک ہوگا۔ بات کوئی ہو رہی ہے دعا کی، آپ دنیا میں ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگنے کی بات کر رہے، تو فعل کی کوئی بات نہیں، واسطے کی کوئی نہیں، یہ ٹھیک ہے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کن خاتمہ، شادی کہتے ہیں اللہ فاطمہ کی اولاد کا واسطہ میرا ایمان پر خاتمہ دے۔ ایسے ہی نیک لوگ کریں۔ علماء میں سے حافظ محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھوی سے کہے بحرمت نبیاں ولیاں دے مراد الہی، اس میں شرک نہ ہرگز کوئی نہ کچھ اور تباہی۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ولی نبی نہیں دیتے مگر وہ تیرے نیک بندے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ، اس لیے میرا کام کر۔ جائز بات ہم مانیں گے میری بہن، جو غلط بات